بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے، امریکی صدر۔ عالمی پابندیوں کے جواب میں روس کی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن گرانے کی دھمکی۔ روس نے امریکی اور مغربی عائد کردہ پابندیوں کو افسانہ قرار دے دیا۔ یوکرائنی صدر کو محض اقتدار سے ہاتھ دھونے کا ہی نہیں بلکہ جان کا بھی خطرہ ہے۔ روسی فوج کو یوکرائن پر حملے کا دائرہ وسیع کرنے کا حکم۔ روس کی سوئفٹ ادائیگی نظام سے بے دخلی پر یورپی ممالک پریشان کیوں؟ روس کا 2 شہروں پر قبضہ، شہریوں کی ہجرت۔ پاکستان میں 26 فروری سرپرائز ڈے کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن روس تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے روس پر اقتصادی پابندیوں کو تیسری عالمی جنگ سے گریز کی کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ روس کے خلاف عملی جنگ میں شریک ہو جائیں یا پھر روس کا عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی قیمت چکانی پڑے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرائن پر فوجی حملے کی روس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یورپی یونین، امریکہ اور اتحادیوں نے کئی روسی بینکوں کو مرکزی بین الاقوامی ادائیگی نظام سے منقطع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ صدر یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ مخصوص روسی بینکوں کو سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے نکال دیا جائے گا، جس سے روس کی درآمدات اور برآمدات بند ہو جائیں گی۔ بین الاقوامی ادائیگی نظام سے منقطع کرنے کے بعد روسی مرکزی بینک مفلوج ہو جائیں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس پر پابندیوں کے نتیجے میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS اپنے مدار سے باہر ہو کر امریکہ یا یورپ میں گر کر تباہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے روس پر نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے، جو روس کی ایرو اسپیس انڈسٹری بشمول ان کے خلائی پروگرام کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کو روکتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، تو کون بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS کو ایک بے قابو ہو کر امریکہ یا یورپ میں گرنے سے بچائے گا؟ کیونکہ اسٹیشن کا مدار اور خلا میں مقام روسی ساختہ انجنوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ بھارت اور چائنا پر بھی یہ 500 ٹن وزنی ڈھانچہ گرنے کا امکان ہے۔ ISS روس کے اوپر سے نہیں اڑتی، اس لیے تمام خطرات آپ کے ہیں۔ کیا آپ ان کے لیے تیار ہیں؟ اسکول آف ایڈوانسڈ ایئر اینڈ اسپیس اسٹڈیز کی پروفیسر ڈاکٹر وینڈی وائٹ مین کا کہنا ہے کہ میں اس بارے میں فکر مند ہوں کہ اس حملے سے خلائی اسٹیشن کے باقی سالوں پر کیا اثر پڑے گا۔ ناسا کے 4 خلاباز، 2 روسی خلاباز اور 1 یورپی خلاباز اس وقت خلائی اسٹیشن پر موجود ہیں، جبکہ ناسا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم کینیڈا، یورپ اور جاپان میں دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ محفوظ اور مسلسل ISS آپریشنز کو برقرار رکھا جا سکے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں اسپیس پالیسی کے ڈائریکٹر اسکاٹ پیس نے بتایا کہ روس کے ساتھ تعلق توڑنے کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے، جو خلائی اسٹیشن کو خطرے میں ڈالے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک مکمل طور پر آخری حربہ ہوگا، لہذا میں ابھی ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ جب تک کہ وسیع تر فوجی تصادم نہ ہو جائے، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 15 ممالک کی 5 خلائی ایجنسیوں کی بین الاقوامی شراکت داری بشمول کینیڈا، یورپ کے کئی ممالک، جاپان، روس اور امریکہ نے 1998 میں لانچ کیا تھا، جو تقریباً فٹ بال کے میدان جتنا لمبا ہے۔ روس کا امریکی پابندیوں کو افسانے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہنا ہے کہ دنیا میں موجود معقول لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائد کی جانے والی مغربی اور امریکی پابندیاں محض ایک افسانہ، دھوکہ دہی اور ایک تقریر کا نمونہ ہے۔
روسی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ کا طنزیہ انداز میں کہنا تھا کہ امریکہ اور اتحادیوں کی جانب سے روس پر لگائی گئی حیرت انگیز پابندیوں سے کوئی چیز نہیں بدلے گی، اور یوکرائن کے ڈونباس علاقے کے تحفظ کے لیے روسی صدر کے اہداف حاصل ہونے تک روسی فوجی آپریشن مکمل طور پر جاری رہے گا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ اور مغرب نواز اتحادیوں نے جمعرات کو روس کے یوکرائن پر حملے کے بعد اس کے خلاف متعدد پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس ضمن میں انہوں نے 4 بڑے روسی بینکوں کے اثاثہ جات کو بھی منجمد کر دیا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ روس نے 2008 میں جارجیا پر حملہ کیا اور یہ جنگ 5 دن تک جاری رہی تھی۔ مختصر جنگ کے بعد روس نے جارجیا کے الگ ہونے والے علاقوں کو تسلیم کر لیا تھا۔ یوکرائن کے صدر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج میں وہ الفاظ ادا کروں گا جن کا عرصے سے انتظار تھا، اور یہ کہتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یوکرائن متحد ہے، یہ ہماری جیت ہے۔ یہ حقیقی الفاظ نہیں ہے، یہ سرونٹ آف دا پیپل نامی ایک مزاحیہ ٹی وی سیریز سے لی گئی تقریر ہے جس میں یوکرائن کے صدر نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق اس ٹی وی سیریز نے نہ صرف ان کو ایک سٹار بنا دیا تھا بلکہ ملک کی صدارت کے لیے بھی راستے کھول دیے تھے۔ جمعے کو بھی انہوں نے ایسی ہی ایک تقریر کی جب روس نے یوکرائن پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے جمعے کو روسی صدر کو براہ راست مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یوکرائن میں ہر طرف لڑائی جاری ہے، آئیں مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر لوگوں کو مرنے سے بچائیں۔ جمعے ہی کو دوستو روسی صدر نے بھی یوکرائنی عوام سے اپیل کی کہ وہ خود ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یوکرائن میں بسنے والے نشیوں اور نیو نازیوں کی بجائے آپ کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچا جا سکتا ہے، جنہوں نے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس وقت یوکرائنی صدر کو محض اقتدار سے ہاتھ دھونے کا ہی نہیں دوستو بلکہ جان کا بھی خطرہ ہے، وہ روس کے نشانے پر ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے بیلاروس میں مذاکرات کی پیشکش رد کیے جانے کے بعد فوج کو یوکرائن پر ہر طرف سے حملہ کرنے اور اس کا دائرہ بڑھانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تمام یونٹس کو حکم دیا گیا ہے کہ آپریشن کے پلان کے تحت ہر طرف سے آگے بڑھیں۔ روسی صدر پوٹن مذاکرات کے لیے اپنا وفد بیلاروس بھیجنے کو تیار تھے، لیکن یوکرائن اس کی بجائے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ یوکرائن کا کہنا تھا کہ اس پر بیلاروس سمیت کئی اطراف سے حملہ کیا جا رہا ہے، تاہم روس کا کہنا ہے کہ روس افواج نے عام شہریوں پر حملے نہیں کیے، جبکہ یوکرائن نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے حملہ آوروں نے ہمارے 198 افراد کو مار دیا ہے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 1100 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں 33 بچے بھی شامل ہیں۔ روس نے ابھی تک نہیں بتایا کہ اس کے کتنے فوجی مارے جا چکے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد یوکرائن کو نازیوں سے پاک کرنا ہے۔ روس کے خلاف جاری عالمی پابندیوں میں تازہ پابندی اس کی سوئفٹ ادائیگی نظام سے علیحدگی ہے۔ روس کو سوئفٹ نظام سے نکالنے سے ایسی کمپنیوں کو نقصان ہوگا جو روس سے بڑے کاروبار کرتی ہیں، ان میں خاص طور پر جرمن کمپنیاں قابل ذکر ہیں۔ روسی یورپی یونین کو قدرتی گیس اور تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ دنیا میں پہلے ہی تیل اور قدرتی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور ان حالات میں یورپی ممالک نہیں چاہتے کہ روس سے تیل اور گیس کی سپلائی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، کیونکہ کئی یورپی ممالک اپنی معیشت کو نقصان پہنچنے کے ڈر سے اس اقدام سے ہچکچا رہے ہیں۔ روس کو ایک بار پہلے بھی سوئفٹ نظام سے نکالنے کی دھمکی دی گئی تھی جب اس نے 2014 میں کرائمیا کا اپنے ساتھ انضمام کر لیا تھا۔ رد عمل میں روس نے کہا تھا کہ اگر اسے سوئفٹ نظام سے الگ کیا گیا تو وہ اسے اپنے خلاف اعلان جنگ تصور کرے گا، تاہم اس وقت مغربی ممالک روس کو سوئفٹ نظام سے نکالنے کی دھمکی تک ہی محدود رہے تھے۔ بعد میں روس نے دنیا سے لین دین کا اپنا نظام واضح کر دیا جسے نیشنل پیمنٹ کارڈ سسٹم یا میر کا نام دیا گیا، لیکن بہت کم ممالک اسے استعمال کرتے ہیں۔
روس کے سابق وزیر خزانہ کے مطابق روس کو سوئفٹ نظام سے نکالے جانے کی صورت میں روسی معیشت میں صرف 5% کی کمی واقع ہوگی، تاہم روس کی معیشت پر دیر پا اثرات کے بارے میں خدشات پائے جاتے ہیں۔ کچھ معاشی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس پابندی سے عالمی بینکاری نظام متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ خود امریکی صدر جو بائیڈن کا بھی کہنا ہے کہ ان کی اولین ترجیح دوسری پابندیاں ہیں، کیونکہ روس کو سوئفٹ نظام سے نکالنے کی صورت میں دوسرے ممالک کی معیشتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ روس اپنی ادائیگیاں چائنا جیسے ممالک کے ذریعے کر سکتا ہے جنہوں نے اس پر پابندیاں عائد نہیں کی ہیں، جبکہ چائنا کے پاس عالمی ادائیگیوں کا اپنا نظام بھی موجود ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران کو بھی 2012 میں جوہری پروگرام پر پابندیوں کی وجہ سے سوئفٹ نظام سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، جس سے ایران کی تیل کی فروخت نصف رہ گئی تھی اور بیرونی دنیا سے ایرانی تجارت 30% کم ہو گئی تھی۔ یوکرائن نے دعویٰ کیا ہے کہ بچوں کے اسکول اور ایک یتیم خانے پر حملہ کیا گیا ہے، جبکہ روس کی جانب سے اس حملے کی تردید کی گئی ہے۔ یوکرائن نے روس پر جنگی جرائم کا الزام عائد کرتے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ سے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب مقامی حکام نے تصدیق کی ہے کہ روسی افواج نے یوکرائن کے دوسرے بڑے شہر خارکیو پر قبضہ کر لیا ہے۔ روسی فوجیں شہر کے مرکز میں ہیں اور انہوں نے شہریوں کو گھروں کے اندر رہنے کی تاکید کی ہے۔ خارکیو یوکرائن کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یوکرائنی میڈیا کے مطابق روسی افواج نے یوکرائن کے جنوب میں واقع ایک اور شہر نوواکا خوکا پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ روسی فوجیوں نے شہر کی ایگزیکٹو کمیٹی پر قبضہ کر کے عمارتوں پر نصب یوکرائن کے پرچم اتار دیے ہیں۔ ادھر روسی حملوں سے پریشان یوکرائنی شہریوں نے ہجرت شروع کر دی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یوکرائن پر روسی حملے کے بعد تقریباً 1,20,000 یوکرائنی شہری اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بہت سے شہری مغرب کی جانب پولینڈ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ 3 سال پہلے 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے شاہینوں کے ہاتھوں MiG 21 جہاز کی تباہی کے بعد گرفتار ہونے والے ہوا باز ابھی نندن کے زیر استعمال ہوا بازی کا سامان ایکسپائر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی کمانڈر ابھی نندن سے ملنے والی لائف سیونگ ڈرگز، چاکلیٹ اور دیگر سامان 2016 تک قابل استعمال تھا۔ ہوا بازی میں کلیدی حیثیت کا حامل یہ سامان اس وقت لڑاکا پائلٹ کو معاونت فراہم کرتا ہے جب وہ ہنگامی طور پر پیراشوٹ کے ذریعے کسی ویران مقام پر لینڈ کر جائے۔ ان ناقابل استعمال اشیاء کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ انڈین ایئر فورس بے سرو سامانی اور ہنگامی تربیت کے فقدان کے علاوہ شدید بوکھلاہٹ کا بھی شکار تھی۔ 26 فروری 2019 کو رات کی تاریکی میں بھارتی فضائیہ کے جنگی جہازوں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی۔ جواب میں پاکستان نے پاک فضائیہ کے ذریعے 27 فروری کی صبح ایک آپریشن لانچ کیا جس میں پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے 2 جہاز MiG 21 اور سخوئی 30 مار گرائے۔ تباہ ہونے والے جہازوں میں سے ایک پاکستانی حدود میں گرا جبکہ دوسرا انڈیا کے زیر انتظام آبادی میں گرا۔ مگر دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ابھی نندن کے زیر استعمال اشیاء سن 2016 میں اپنی مدت پوری کر چکی تھیں۔ ابھی نندن کے پاس سے ملنے والا ناقابل استعمال سامان پاک فضائیہ کے PAF میوزیم کے شو کیس میں موجود ہے۔ 26 فروری 2019 کو بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ کے قریب پاکستان کے اندر حملہ کیا جس میں ایک دینی مدرسے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ہندوستان نے 300 سے زائد تخریب کاروں کو مارے جانے کا دعویٰ کیا، لیکن دعووں کو تصدیق کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ فضائی حملے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا کہ بھارت نے بلا جواز جارحیت کا ارتکاب کیا ہے جس کا پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور اپنی مرضی کی جگہ پر جواب دے گا۔ اس کے بعد مختصر فضائی تصادم کے دوران پاک فضائیہ نے بھارتی ایئر فورس کے 2 طیاروں کو مار گرایا اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا۔ پاک فضائیہ کی کامیابی کو اب ہر سال 26 فروری سرپرائز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان کے رد عمل کا مقصد جنگ کو روکنا تھا۔
جس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کشیدگی کی شدت کو مزید نہ بڑھا سکا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کمانڈر ابھینندن کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ جنیوا کنونشن کے مطابق نیا لباس اور چائے کا مشہور کپ فراہم کیا گیا، جس پر انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ چائے لاجواب تھی۔ انہیں 1 مارچ 2019 کو واہگہ بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں اراکین شورا نے نماز کے اوقات کے دوران کاروباری مراکز بند رکھنے کی پابندی کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔ ارکان شورا نے اوقات نماز کے دوران کاروباری مراکز بند کرنے کی پابندی ختم کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی اداروں میں بھی کئی ایسی خدمات ہوتی ہیں جن کا براہ راست تعلق انسانی زندگی سے ہوتا ہے، جیسا کہ فارمیسی اور پیٹرول پمپس، اور یہ کاروباری مراکز روزگار کا ذریعہ بھی ہیں۔ اراکین شورا کا اپنی تحریری سفارش میں مزید کہنا تھا کہ جس طرح سرکاری اور نجی ادارے اوقات نماز کے دوران بند نہیں ہوتے، اسی طرح تجارتی اداروں پر سے بھی پابندی اٹھا لینی چاہیے۔ سعودی عرب کے علاوہ مسلم دنیا میں کہیں بھی نماز کے دوران کاروبار بند نہیں کیا جاتا۔ ارکان شورا نے یہ سفارشات اسلامی اور عدالتی امور کی کمیٹی کو پیش کی ہیں، جس پر ووٹنگ ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب میں عشروں سے اوقات نماز کے دوران کاروباری مراکز کھلے رکھنے پر پابندی ہے، تاہم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت ملک میں کئی اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ آپ شدید تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اشد ضروری کام بھی ہے جسے رات بھر جاگ کر ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ ایسے میں زیادہ تر لوگ چائے یا کافی پی کر خود کو جگائے رکھتے ہیں، کیونکہ چائے وقتی طور پر تھکن دور کرتے ہوئے ہمیں جگائے رکھتی ہے اور ہم کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اب اعصابی ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کا ایک معمولی سا جھٹکا وہی تاثیر رکھتا ہے جو چائے یا کافی کے ایک کپ میں ہوتی ہے۔ امریکہ میں 40 رضاکاروں پر تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر اعصاب کو صرف 1 منٹ تک بہت ہی معمولی کم وولٹیج والی بے ضرر بجلی کا جھٹکا دیا جائے تو تھکن اور نیند وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے اور انسان اگلے چند گھنٹوں کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اعصاب ہمارے دماغ سے لے کر پیٹ تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق ہمارے دماغ کے ان حصوں سے بھی ہوتا ہے جو ہماری سیکھنے کی صلاحیت اور توجہ میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکی فضائیہ اور نجی تحقیقی اداروں کے ان مشترکہ تجربات میں رضاکاروں سے مسلسل 34 گھنٹے تک جاگنے کے لیے کہا گیا۔ 20 رضاکاروں کے اعصاب کو مخصوص وقفے کے بعد ہلکی اور بے ضرر بجلی کے جھٹکے دیے گئے، جبکہ باقی 20 کو جگائے رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر جاگتے رہنے کی کوشش کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں نمایاں کمی آ گئی، لیکن بجلی کے جھٹکے وصول کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں بہت ہی معمولی سی کمی ہوئی۔ تجربات کے دوران تمام رضاکاروں سے ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوال نامے بھی پر کروائے گئے، جن سے اندازہ ہوا کہ جو لوگ خود پر جبر کر کے جاگ رہے تھے ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن بجلی کے جھٹکے کھانے والے رضاکار بہت ہی سکون میں تھے۔ ابھی یہ تجربات ابتدائی مرحلے میں ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں گھر پر آزمانے کی کوشش ہرگز نہیں بلکہ بالکل بھی نہ کی جائے۔ دوستو، یہ دلچسپ تحقیق کمیونیکیشنز بائیولوجی نامی ریسرچ جرنل کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ واٹس ایپ کی جانب سے معلومات کے تبادلے کی پالیسی پر دنیا بھر میں بحث جاری ہے، تاہم اس سے قبل فیس بک انسانوں کے خیالات کا پتہ لگانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے پر بھی کام کر چکا ہے، جس کے بارے میں بھی کئی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ فیس بک کے ملازمین کو جاری کیے گئے آڈیو پیغام میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی انسانی خیالات کو پڑھ کر انہیں افعال میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی پر کام شروع کر چکی ہے اور اس کے لیے بنائے گئے نیورل سینسر اور دیگر نیورو ٹیکنالوجی کمپنیز کی طرح پروڈکٹ کے طور پر بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ سینسرز پہلے ہی دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے بازو کی کلائی تک آنے والے عصبی پیغام کا
پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بصری آلات کے ذریعے ٹائپنگ اور گیم وغیرہ کھیلنا بھی ممکن ہوگا، اور بڑے پیمانے پر فیس بک کی دماغ پڑھنے کی ٹیکنالوجی کی مدد سے کئی دیگر جسمانی افعال بھی انجام دیے جا سکیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی ابتدائی شکل نیورو لنک برین مشین کی صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے ایک جانور میں عصبی چپ نصب کر کے کامیابی کے ساتھ عملی تجربات کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک اور ٹول TLDR پر بھی کام کر رہا ہے۔ اس ٹول کی مدد سے تفصیلی خبروں اور مضامین کی سمری ممکن ہو جائے گی، اور صارف کو پورا مضمون یا خبر پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔